ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے الولا والبرا کے بارے میں۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کے صحیح فہم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الولا والبرا کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بے جا ہر غیر مسلمان سے نفرت کریں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہے الولا والبرا، جس کے بارے میں ابھی ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں، سورۃ نمبر 60 آیت نمبر 8، اللہ فرماتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، نہیں منع کرتا ان سے جو تم سے نہیں لڑتے تمہارے دین کے اندر اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، کہ ان تبروہم، کہ تم ان سے بھلائی کرو، دوستی کرو، انسیت کرو۔ اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، ہرگز نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ کن کے ساتھ؟ جو تم سے دین کے اندر نہیں لڑتے، نہ تمہیں جنہوں نے گھر سے نکالا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، ان کے ساتھ انسیت کرو۔ اللہ اس سے نہیں روکتا۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے پسند فرماتا ہے ان کو جو انصاف کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہے کہ یہ یہ الولا اور برا جو ہے یہ جنرلائزیشن نہیں ہے۔ تو جو لوگ آپ سے نہیں لڑتے اور جو لوگ آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالتے، تو آپ ان کے ساتھ بھلائی، اچھائی، دوستی ان کے ساتھ آپ جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ تو الولا والبرا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو الولا میں ایزیلی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو قرآن میں آتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ تو اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جب مان لیجئے کہ دو گروہ ہیں، دوز ہو آر ایٹ وار ود ایچ ادر، اور جو دو گروہ ہیں جو ابھی جن کے بیچ میں دشمنی ہے، تو ایک مؤمنین کا گروہ ہے اور دوسرا جو ہے کافرین کا گروہ ہے، تو ظاہر ہے آپ کس کے رفیق بنیں گے؟ تو آپ جس کے رفیق بنیں گے، جس کے الائے بنیں گے، تو آپ اگر مؤمن ہیں تو آپ جو ہے مؤمنین کے ہی آپ الائے اور رفیق بنیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ولا، کہ جو ہے آپ پروٹیکشن لیں گے کس کے ساتھ؟ مؤمنین کے ساتھ، یہ obvious ہے۔ اور کس کا ساتھ دیں گے؟ مؤمنین کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایزی طریقے سے سمجھنے، تو یہ ایگزامپل کے تھرو ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ ولا کا مطلب یہ ہے۔ اور اسی طرح سے برا کہتے ہیں کہ بھئی، جیسے کہتے ہیں نا اعلان برات کر دی بھئی ہم نے تو تم سے، تو ہم تم سے بری ہیں۔ تو اسی طرح سے بری کا صحیح کانٹیکس یہ ہے کہ آپ جو ہے شرک، کفر، طغیان سب سے اپنی جو ہے اعلان برات کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے شخص اور انسان سے نفرت کریں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایگزامپل دوں گا میں بھی قرآن سے۔ تو آپ جو ہے گناہ سے نفرت کریں، آپ جو ہے گناہ سے اپنی جو ہے برات جو ہے رکھیں، اعلان برات کے جو ہے شرک سے، کفر سے، طغیان سے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ انسان سے جو ہے نفرت کریں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ قصص میں، سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 56، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہدایت دے سکتے ان کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ ان لوگوں سے آپ محبت کر رہے ہیں لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہیں، وہ ایمان پر نہیں ہیں، وہ نیکی پر نہیں ہیں، وہ بھلائی پر نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو نیکی پر نہیں ہیں، بھلائی پر نہیں ہیں، دین پر نہیں ہیں، ایمان پر نہیں ہیں، تو آپ ان سے محبت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہی قرآن کی آیت میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، یعنی کہ اپنی قوم کے لوگوں سے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے ان سے ایک انسیت ہوتی ہے، اپنی جگہ کے لوگوں سے ان سے ایک انسیت اور محبت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ آپ کے دین پر نہیں بھی ہیں تو آپ جو ہے ان سے نفرت کا مطالعہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرت کریں، یہ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ آپ جو ہے اس گناہ سے، اس عمل سے آپ نفرت کریں گے، نہ کہ اس انسان سے، اس شخص سے آپ جو ہے نفرت کریں گے۔ تو یہ چیز برات ہے، یہ چیز برا ہے، نہ کہ یہ کہ انسان سے آپ جو ہے محبت کریں۔ یہاں ایکچولی میں یہ کانٹیکس میں کہ اگر
اگر کوئی ہاسٹائل ہے آپ کے خلاف، جو آپ سے نفرت کرتا ہے اور اپنی زبان پر لاتا ہے وہ نفرت، آپ کے دین سے وہ نفرت کرتا ہے، آپ کے مسلمان ہونے سے نفرت کرتا ہے، آپ کے دین میں آپ سے نفرت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اعلان برات ہوگی۔ پھر اس کا کہیں یہ جنرلائزیشن نہیں ہے یہ چیز کہ آپ سب سے جو ہے بغض اور وہ رکھیں گے۔ تو یہ، اور میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز پر آ رہا ہوں ابھی، تو اگر آپ بے اعتدالی سے اس الولا والبراء کی جو ہے تشریح کریں گے تو یہ تو بہت، یہ پھر آپ کو خارجیت کی طرف لے جائے گی یہ چیز۔ کیونکہ اگر آپ ہر فاسق سے نفرت کرنے لگیں گے، فسق سے نہیں، گناہ سے نہیں کر رہے آپ، فاسق انسان سے اگر آپ جو ہے نفرت کرنے لگیں گے تو پھر تو آپ جو ہے خارجیت کی طرف جانے لگیں گے۔ بیکاز اگر آپ انسان سے ہی نفرت کرنے لگیں گے تو پھر آپ اس کی تکفیر بھی کریں گے کہ بھئی یہ اتنا بڑا گنہگار ہے، اور آپ جب تکفیر کرنے لگیں گے گناہ کے بیس پہ، آپ جو ہے خارجیت کی طرف جانے لگیں گے۔ تو خارجی کون تھے؟ یہ وہی تھے جو تکفیر کرتے تھے مسلمانوں کی، اپنے آپ کو الگ کر لیا انہوں نے، تو یہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے۔ اور یہی چیز پھر جو ہے انسان کے اندر آنے لگیں گی اگر آپ اس کا ایکسٹریم تشریح اس کی آپ کرتے ہیں، بے اعتدالی سے اگر اس کی آپ تشریح کریں گے تو آپ کو یہ اسی جگہ لے جائے گی۔ بیکاز اس میں ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا میں نے کہا، قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان میں، سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 15، اپنے غیر مسلمان ماں باپوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر وہ آپ سے جہاد کریں کہ آپ شرک کرو، اگر آپ شرک کرو، اگر وہ مطلب وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ وہ تم سے جہاد کریں کہ تم شرک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کرو، اچھے سے رہو ان کے ساتھ۔ تو یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں ایک تضاد بتاتا ہوں کہ دیکھیے، آپ جو ہے اہل کتاب کی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو جو انسان نکاح کر کے اپنی بیوی بنائے گا ایک عورت کو، تو ایک جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ جو ہے نصارہ اور یہود کو اولیاء نہ بناؤ۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا وہی معنی ہے جو میں نے پہلے بتایا۔ تو یہ ہر کیس میں نہیں ہے، یہ ہر کیس میں یہ چیز لاگو نہیں ہوگی۔ اس کا کہیں نہ کہیں ایک کانٹیکسٹ ہوگا اس مطلب آیت کا، تو یہ کانٹیکسٹ میں اپلائی ہوگی اسی طرح سے۔ تو یہ کوئی جنرلائزیشن نہیں ہے اس چیز کا۔ اور جیسا میں نے بتایا، اٹ از اباؤٹ بینگ الائڈ ٹو دا گروپ، آپ جو ہے رفیق بن رہے ہیں اس گروہ کے، تو یہ مطلب ہوتا ہے ایز اے ہول۔ اور دوز ہو آر ہاسٹائل، جو ہاسٹائل ہیں، جو نفرت کر رہے ہیں آپ سے اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں آپ کے دین کے لیے، تو یہ ایسے گروہ کے بارے میں ہے، اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا اس چیز کو۔ تو یہ معنی ہے۔ تو اسی طرح سے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جو غیر مسلمان ماں باپ ہیں، اگر وہ دین پر نہیں ہیں تب بھی ان سے آپ جو ہے اچھے سے جو ہے اچھا سلوک کرو۔ تو اسی طرح سے برا کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان سے نفرت کرو یا پوری طرح سے، یعنی کہ گناہ سے، فسق سے، شرک سے، کفر سے جو ہے آپ کی برات ہے، یعنی کہ آپ اس سے بری ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے انسان سے آپ جو ہے نفرت کریں گے، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ تو بغض ہوگا اس عمل سے، نہ کہ جو ہے انسان سے۔ تو خارجیت کیا ہے؟ تو خارجیت یہی ہے کہ اگر آپ اسی چیز کے اندر الولا والبراء کے اندر بہت ایکسٹریم پر چلے جائیں تو یہ خارجیت کی جو مطلب جو خارجیت کی جو اصل ہے اس تک آپ جو ہے پہنچ جائیں گے۔ کیسے؟ کہ پھر یہ بہت زیادہ ایک گروہ والی حزبیت اگر کوئی کرتا ہے، کوئی گروہ، کہ مطلب اگر اس کی اپنی اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے اور وہ اس کے اندر ان تشریحات پہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے، تو وہ دوسرے گروہ کے لوگوں کو فاسق سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو فاسق سمجھے گا، اور اگر فاسق ہو کر ان کی تکفیر بھی ہو سکتا ہے وہ کرنے لگے کہ بھائی میں اعلان برات کرتا ہوں ایسے لوگوں سے، یہ جو اس طرح کے عمل کر رہے ہیں، یہ اہل البدعت ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اس طرح سے، اور ان کی پھر تکفیر کرے گا، تو یہ خارجیت ہے۔ تو یہ خارجیت ہے پھر۔ اور اسی طرح سے کوئی مسلمان گنہگار ہے، کوئی فاسق ہے جو گناہ کرتا ہے، تو
اسی طرح سے آپ کیا اس سے نفرت کریں گے اور اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگیں گے؟ یہ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو آپ جو ہے خارجیت کی طرف جا رہے ہیں. جیسا میں نے کہا آپ انسان سے جو ہے نفرت نہ کریں، عمل سے ٹھیک ہے، عمل سے کرنا ہے، لیکن نہ کہ آپ انسان سے جو ہے نفرت کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اسی طرح سے پھر اس گروہ کے اندر اگر ایسی حزبیت آتی ہے اس طرح کی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ دوسرے گروہ کو جو ہے فاسق فاجر سمجھے اور جو ہے ان کی تکفیر کرنے لگے، تو وہ بھی اسی کی دلیل دے گا الولا والبرا، اور جو ہے یہ خارجیت کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہے. تو اعتدال کے ساتھ ہر بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہی میں نے کوشش کری کہ میں اس کا صحیح فہم بتاؤں الولا والبرا کا. تو یہ کوئی ایک جنرلائزیشن نہیں ہے، بٹ اس کے سمجھنے کے کانٹیکسٹ ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آسانی سے میں نے سمجھانے کی کوشش کری الولا والبرا، ورنہ یہ بہت ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کو اور مطلب ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے. بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بات کو جو ہے آپ تک پہنچایا. وما علینا الا البلاغ.